سید ظفر حسین صاحب. ڈاکٹر سید ظفر حسین صاحب میرے استاد بھی ہیں اور آج بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہمت دلانا, حوصلہ افزائی کرنا ان کی. چونکہ میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں, ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں بھی شاید اپنی ایجوکیشن کو ڈراپ کر دیتا. تو وہ کیا کیا مراحل پیش آ سکتے ہیں, عام طور پہ یہ آتے ہیں, میں اس سے گزرا ہوا ہوں. اس لیے میں بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ نہیں بھائی, پڑھائی چھوڑنا کوئی جو ہے ہمارا یہ سمجھداری کا قدم نہیں ہے کہ کسی نے غریبی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی. میں پہلے بی ایس سی کر رہا تھا, میں نے الحمدللہ وہ کیا بھی پورا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میرے والد صاحب کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے تھے وہ, اور ہم 5 بھائی 3 بہن, جس میں سے میرا 6واں نمبر. اور میری عمر تقریباً 18 سال تھی اس ٹائم. حالانکہ میں نے 12ویں کلاس کے بعد سے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیے اپنے خرچ کے لیے. والد صاحب کے انتقال کے بعد اچانک سے اللہ کی مرضی کہ کچھ آفتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, والد صاحب پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں تھے, کوئی پینشن کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو اب میرے لیے پیسوں کی جو ضرورت تھی وہ بڑھ گئی, کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے. اب اگر کام کرتا ہوں تو پڑھائی چھوٹتی ہے, پڑھائی کرتا ہوں تو پڑھائی کروں کیسے. اس زمانے میں اس قدر اسکالرشپ کی اسکیمز کا پتہ بھی نہیں تھا. بہت ساری گورنمنٹ کی اسکیم بہت پہلے سے, مگر بتانے والے لوگ ہمارے مختلف جیسے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب ایسے لوگ تھے نہیں کہ جو جگہ جگہ پروگرام کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اسکیمز ہیں, اس طریقے سے تم ایک گورنمنٹ کی اسکیم کا فائدہ اٹھا کے آگے پڑھ سکتے ہو. بہت ساری اسکیمز لیپس ہو جاتی ہیں. تو بڑی جد و جہد کے اندر زندگی گزر رہی تھی. ایک کوئی پہچان والے ملے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں انگریزی ٹیچر کی ضرورت ہے, شام میں کوچنگ چلاتے ہیں ہم لوگ, اس میں ضرورت ہے اگر آپ پڑھا سکیں. ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھے بات ہے, تو کم سے کم اسی بہانے کچھ خرچ تو نکلے گا. اصل مدعا یہ تھا کہ خرچ نکالنا ہے, کالج کی فیس جمع کرنا ہے, کتابوں کے خرچے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب انسان کالج میں ہوتا ہے تو دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں, کبھی پروجیکٹس بننا ہے, کبھی کچھ, وہ خرچے بھی نکالنے ہیں. اور کسی قسم کی اسکالرشپ مل نہیں رہی تھی. کچھ عرصے تو وہ کوچنگ چلی, اللہ نے ایک اور امتحان دے دیا. وہ جو کوچنگ تھا وہ 2 پارٹنرز کا تھا, ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, کوچنگ بند ہو گئی. اب پھر سے ہم زمین پہ آ گئے, کوئی پیسے نہیں. اب سمجھ میں یہ آیا کہ اب پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے, بہتر یہی ہے. والدہ سے کہا کہ اماں اب بس کی نہیں ہے, اب کچھ کام کر لیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی تمنا تھی کہ ہم آگے بڑھیں, سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھیں, مگر اب کیونکہ ہو نہیں سکتا آگے, بھی بڑے بھائی لوگ, ان کے اپنی فیملی کے خود کے اخراجات, ان کے مسائل ہیں, تو کسی پہ کیسے بوجھ بن سکتا ہوں میں, جو کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں کسی کو بوجھ نہ بنوں, خود مختار رہوں. پھر میری والدہ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی, بہت دن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. یہ بیٹا ایسے گھر بیٹھے حالات نہیں بدلتے. اگر تمہیں حالات کو بدلنا پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تم کا ہمت یہ کرو گے یعنی کہ تمہیں کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. جب تم ہمت دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. کہ تمہیں جو کام ملے, پڑھائی کو چھوڑنا نہیں ہے, جو کام ملے جب ملے تب کرنا, تاکہ تمہارے کام کرنے سے تمہاری ہمت بنی رہے, اور انتظام تو اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. تو اب کام بھی نہیں تھا, انسان بیکار ہوتا ہے تو اور زیادہ اس کے اندر دماغوں میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, بہت زیادہ. خالی دماغ جو ہے کہتے ہیں نا شیطان کا گھر ہوتا ہے, پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا. پی گیٹ کا میں رہنے والا ہوں, امامی گیٹ کے اوپر ایک کباب کی دکان تھی. انہوں نے کہا یار ہماری ایک لڑکی کی ضرورت ہے, وہ 20 روپے روز دوں گا میں. شام کے 4 بجے سے رات کے 12 بجے تک کام کرنا ہے. میں نے کوئی بات نہیں, خالی ہونے سے اچھا ہے 20 روپے روز بھی کام کر لیا جائے. میرے کلاس کے جتنے لوگ تھے وہ اس کباب کی دکان کے اوپر روزانہ بلا ناغہ کباب کھانے آتے تھے, میری وجہ سے کہ اس کی ہمت افزائی ہوتی رہے گی, یہ کام کرتا رہے گا, نہیں تو یہ کام چھوڑ دے گا. کیونکہ بڑا گراں سا کام ہے کہ کسی کباب کی دکان پہ کام کرنا, وہاں کی پلیٹیں دھونا.
میرے کلاس میٹ تھے فیض بھائی، ان کی والدہ نے ایک دن ان سے کہا کہ اس کو جا کے، جب انہوں نے بتایا، وہ بھی ٹیچر تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے میری طرف سے شاباشی دینا بہت، کہ بیٹا سب سے مین چیز یہ ہے کہ تم بھیک نہیں مانگ رہے، چوری نہیں کر رہے، تم کام کر رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو اپنی عزت نفس کے لیے تم کام کر رہا ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تم نے، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ مشکل سے 1 مہینہ ہوا مجھے وہاں کام کرتے ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے ایک دوست آئے، جن کو میرے دوستوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ میں فلاں جگہ ہوٹل پہ کام کر رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی آتا ہی تھا مجھ سے ملنے کے لیے، بلکہ وہ ہوٹل کا مالک خوش بھی اسی وجہ سے تھا کہ اس بندے کی وجہ سے گراہکی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا یار PETC کے اندر وہاں ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر انگلش پڑھانے والے کی ضرورت ہے، اور وہاں کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرائی جاتی ہے، 2 گھنٹے پڑھانے ہیں بس میں، اور پر لیکچر کے اتنے پیسے ملتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو انٹرویو میں تو پاس ہو جاؤ گے۔ خیر اللہ کرنا ہوا، میں وہاں پہنچا، اور الحمدللہ وہ جو وہاں کے آفیسر تھے انہوں نے مجھے بہت پسند کیا، میرے پڑھانے کے انداز کو پسند کیا۔ بہرحال کل ملا کے بتانا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، پڑھائی نہیں چھوڑنا ہے ہمیں۔ جیسے آج کے دور میں نے بتایا اب تو بہت آسان ہو گیا، اب تو گھر بیٹھے اسکالرشپس کے فارم بھرے جا سکتے ہیں، آسانی سے بھر جاتے ہیں۔ ہمارے سر یہاں موجود ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے، جگہ جگہ لوگ اب اس کی گائیڈنس کلاسز شروع کر دیے لوگوں نے، کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے ہمیں پڑھائی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر، دنیا سے آگے نکلنا ہے، قدم و قدم چلنا ہے۔ اب ہم اس قوم کے اوپر، مطلب ہمیں حیرت کی بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس نے دنیا کو تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم دی، اس کو اب لوگ جو ہے آگے کہہ رہے ہیں بھائی تعلیم حاصل کرو، یہ بڑے پچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے آرگنائزیشنز بنائی جا رہی ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی شرمناک بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آرگنائزیشن بنیں گے، بھائی ان کو پڑھانا ہے، ان کو اوپر نکالنا ہے، بہت پچھڑے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کو اندھیروں سے نکالا ہم نے۔ ہماری تاریخ موجود ہے، دنیا کی بہترین قسم کی لائبریریز میں سے بیت الحکمہ، جس کو کہ ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، عباسی خلافت کے دوران بنائی گئی، جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، جو بھی وجوہات رہی، اور دنیا کی ہم نے عظیم ترین چیزیں دی۔ مطلب ہمارے یہاں ایک عجیب قسم کا وہ محاورہ ہے، ٹمبکتو کر کے بولتے ہیں، وہ ایک مسلم ریاست تھی، وہاں سب سے پہلی یونیورسٹی بنائی گئی، ٹمبکتو یونیورسٹی۔ ایک مدرسہ شروع ہوا ایک مسجد کے اندر، وہاں سے یونیورسٹی قائم ہوئی، اور وہیں سے جو ہے عورتوں کے کالج شروع ہوئے، عورتوں کا میڈیکل کالج بنایا گیا ٹمبکتو یونیورسٹی کے اندر۔ مطلب ہماری تاریخ اتنی زبردست ہے کہ مورخین کو بھی لکھنے پہ مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ مورخین نے اس پر پروگرام بنایا۔ نیشنل جیوگرافک چینل کے اوپر اسلامی تاریخ کے اوپر باقاعدہ کئی دن تک پروگرام چلے، اس کے اندر ایک ٹمبکتو یونیورسٹی کا بھی تذکرہ، جو کہ افریقائی ایک ملک ہے، مالی کر کے ایک اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ کے اندر ٹمبکتو یونیورسٹی۔ وہ کس نے بنائی؟ مسلمانوں کی بنائی گئی، جہاں کہ آج غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، وہاں وہ زمانے کی دنیا کے لوگوں کو بلا کے تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہم اس قدر اندھیروں میں پہنچ گئے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا کس کے لیے، ہمیں پورے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ ابھی فی الحال ہم تھوڑا سے اندھیروں کے اندر ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اندھیروں سے نکل آئیں گے، اور یہ اندھیروں سے نکالنے والے جو لوگ ہیں یہ آپ لوگ ہیں۔ یہ جو طالب علم جو ہوتے ہیں یہی دنیا کو نئی راہ دکھاتے ہیں۔ قرآن تو جو کر گزر گئے وہ کر گزر گئے، اور کسی بھی قسم کے حالات جو ہے ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے روک نہیں سکتے کہ بھئی ہم غریب ہیں یا گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے بہن بھائی ہیں اس لیے نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہمارا کام حاصل جو ہے، ہمارا کام تعلیم حاصل کرنا ہے۔ مجھے ایک بار کسی نے مولانا سلمان صاحب کا بتایا تھا، سلمان مولانا کہ وہ سلمان خان صاحب نسبی کہ ان کے 8-10 بچے میرے خیال سے، تو کسی نے ان سے کہا کہ مولانا ان کو کسی کو تو کہیں اور لائن میں ڈال دیتے کہ کچھ پیسے کما لیتے یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کو تعلیم دوں، دنیا ان کے قدموں میں خود چل کر آئے۔ اور حقیقت ہے آج وہ لوگ کوئی ان کے ایک بیٹے جاپان کے اندر ہیں، ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں، کوئی امریکہ کے اندر سفیر بنا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں ہے۔ بس انہوں نے جو اپنی ذمہ داری دی وہ ذمہ داری نبھائی کہ ان کو تعلیم دینا ہے، تعلیم دینے کے لیے وہ لگے رہے، اور
فاقے کرنا پڑے مگر تعلیم ضرور حاصل کرنا. تو آج ان کی اولادیں ماشاء اللہ ترقی کر رہی ہیں. ایسے جو لوگ جن لوگوں نے تعلیم کو آگے رکھا ان کے اولادیں ان کی جنریشن نے بہت ترقیاں کی, اور جن لوگوں نے تعلیم کو پس پش ڈال دیا اور پیسے کی طرف یا ضرورتوں کی طرف دوڑے وہ ان کی ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوئی. تو میں آپ لوگوں سے, چونکہ آپ یہ نوجوان طبقہ ہے, حالانکہ لڑکے کافی کم ہیں مگر لڑکوں سے بھی میں کوشش کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے سارے ساتھیوں کو جس طریقے سے آپ دوسرے کاموں کے لیے منا لیتے ہیں نا, اس طریقے سے ان کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے منائیں. اور دوست کی بات بہت جلدی مانتا ہے. ماں باپ کا کہنا ایک بار نہیں مانتے لڑکے خاص طور سے, مگر دوست کا کہنا ضرور مان لیتے ہیں. جس جگہ جانے کو ماں باپ منع کریں گے, یہاں تک کہ جس دوست سے دوستی رکھنے کو منع کریں گے پھر بھی اس سے دوستی رکھے گا. وہ گھر میں پٹ لیں گے مگر دوستی نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی جب ہماری اتنی گہری دوستی ہوتی ہے تو اس دوستی کو کسی ڈھنگ کی راہ پہ لے آئیں ہم کہ ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے آمادہ کریں, اس کے لیے راستے ہموار کریں. دوستی تو یہی ہے کہ جو اگر ہمارا بھلا ہو تو ہمارے دوست کا بھی بھلا ہو. اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دوست نے پڑھائی چھوڑ دی تو اس کے لیے محنت کریں کہ کس طریقے سے اس کی پڑھائی جاری ہو سکتی ہے. اگر اس کو کسی قسم کی فائنینشیل پرابلم ہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے نکل آئے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ لوگ بہت سمجھدار اسمارٹ جنریشن ہے آج کے دور کی. آپ لوگ خود اینڈرائڈ بنے ہوئے, مطلب اب کسی بڑے کو کوئی موبائل میں دقت آتی ہے تو چھوٹے بچوں کو دیتا دیکھنا بھیا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. وہ چھوٹا بچہ جو ہے اس موبائل کو صحیح کر کے اس کے اندر یہ آ رہے آپ نے یہاں اس فنکشن میں چلے گئے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو آپ تو وہ جنریشن ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم سے بہتر. بس یہ کہ ہم سے تجربہ ضرور لیں اور جو پڑھے ان سے تجربہ لیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھیں اور اس قوم کے کیسے کام آئیں. اصل ہے ہمیں اپنے قوم کے کام آنا اور اس قوم کا اس امت کا جو ہے پوری دنیا کے اندر نام روشن کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر الگ پہچانے جائیں کہ مسلمان ایسے ہو گئے کہ پڑھنے کی تو ان سے بات کرنا نہیں, ان کو دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے بھائی. ان سے کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا ایک بچے کا کہ وہ نیٹ کے اندر 720 میں 720 نمبر لے کر آیا ہے, شعیب آفتاب. اس کے بارے میں بڑا اس نے بتایا وہ 1.5 سال تک کوٹا میں رہا. 1.5 سال یا 2.5 سال تقریباً 2.5 سال اپنے گھر نہیں گئے, صرف نیٹ کی تیاری کرتا رہا, پڑھائی کرتا رہا. ہم لوگ اگر کہیں پر ہم ماں باپ وہاں پڑھنے بھیجتے ہیں تو ہم ہوم سک فیل کرنے لگتے ہیں, گھر کی یاد آنے لگتی ہے. میرے بھائی ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گھر والوں نے. جب ہمیں ایک مقصد دے دیا گا ہم ساری کچھ چیزیں بھولیں, اپنے مقصد کے اوپر دھیان رکھیں. بس یہ سمجھ لیں ہم لوگ ریس کے گھوڑے ہیں. اب ہماری نظر کہیں نہیں ہے, صرف ہمارے ٹارگیٹ کے اوپر ہے کہ ہمیں جیتنا ہے. ہمیں جو ایک لائن بتا دی گئی ہے اس لائن کو پار کرنا ہے اور اپنا ٹارگیٹ خود سیٹ کر لیں. دنیا میں خود آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. آپ اپنا بھلا برا خود سمجھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ سب بالغ ہیں. جب ایسے انسانوں کو لوگوں کو جو ہے ہماری حالانکہ دنیاوی طور پہ تو وہ چننے کی آزادی نہیں ہے, مگر اللہ نے بالغ کو یعنی کہ آپ کو دین سمجھ میں آ گیا اور آپ کے اوپر شریعت نافذ ہو چکی ہے. یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اپنا بھلا برا سمجھ سکتے ہیں بہت اچھے سے. دنیا والے نہ سمجھنے والے, مگر اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اپنا بھلا اور برا دونوں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب باقاعدہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے بارے میں فیصلہ لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اب اس کے بارے میں جو بھی گائیڈ لائنس چاہیے تو دنیا کے اندر موجود ہیں. آج کے دور کے اندر لوگ موجود ہیں, انٹرنیٹ موجود ہے. آج کے دور کے اندر تو ہر چیز آسان ہے. ایک بندہ امریکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہے, آپ کو یہاں بیٹھ کے پتہ چل جائے گا. آپ اس کاؤنسلر سے یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر رہ کے. دنیا میں کوئی کورس چل رہا ہے, بہت سارے کورسز آن لائن بھی ہیں, وہ بھی آپ یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ بہت سستا ہے, کھانے سے زیادہ سستا ہے. 1 مہینہ کے بھر کا کھانا آپ اتنے سستے میں, ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ پیسہ کمانے کے لیے جو ہم نے پڑھائی چھوڑ دی. پڑھائی واقعتاً بہت سستی ہے. 199 روپے میں 28 دن کا ہوتا ہے نا 1.5 GB ڈیٹا. اس میں کتنا سارا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بتائیے 199 روپے میں کون کتنے دن کھانا کھا سکتا ہے. بھائی لوگ اپنے بچوں سے, میری ماں باپ سے بھی اگر وہ سن رہا ہوں کہیں پر تو ان سے بھی درخواست ہے کہ صرف تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنے بچے کی پڑھائی نہ چھوڑوائیں. صرف تھوڑے سے پیسے کے لیے اس کو چائے کی دکان پہ نہ چھوڑیں. صرف تھوڑے سے پیسے کے لیے اس کی میکینک کی دکان پہ نہ چھوڑیں. وہ کتنا دے گا اس کو؟ 1000, 1500, 2000 اتنے کی تو اس بچے کو آرام سے اسکالرشپ مل جائے گی. بھائی آپ کی پریشانی یہی ہے نا کہ میں اس کو پڑھا نہیں سکتا, اس کے بجائے 1500 روپے بچیں گے میرے 1000 آئیں گے. اس سے زیادہ کہ آج کل اسکالرشپ مل رہی ہے بچوں کو. اور اب تو وہ بہت ساری گورنمنٹ کی اسکیمس بھی ایسی کہ اس کے اندر وہ فری ایجوکیشن بھی ملتی ہے پلس اسکالرشپ بھی آ جائے گی آپ کی.
کئی تنظیمیں اسکالرشپ دے رہی ہیں، تو پڑھائی کو جو ہے بالکل بھی ڈراپ کرنے کی کوشش نہ کریں. کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، سبجیکٹ چینج کر لیں. کئی بار بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے دوستوں نے میتھ سائنس لے لی، میں نے بھی میتھ سائنس لے لی، مگر مجھے پلے نہیں پڑ رہی آپ میتھ سائنس میں، تو فیل ہو گئے. کوئی بات نہیں، کوئی بہت آگے نہیں نکلی آپ کی زندگی. اور ایجوکیشن میں حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ جب تک چاہے پڑھتے رہیں. مطلب یہ کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں کرا گیا ہے کہ آپ کو اس عمر تک ہی پڑھنا ہے. آپ کو جب تک لگے کہ آپ اچیو نہیں کر چکے، یعنی اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی تو پی ایچ ڈی کی آپ کی لمٹ نہیں ہے. آپ نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، مگر آپ کو لگا نہیں یار پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لگا نہیں یار مجھے تو جو ہے کمپیوٹر فیلڈ میں جانا چاہیے، اب کمپیوٹر فیلڈ میں چلے جائیں گے آپ. اور دنیا اسی کو مانتی ہے جو اپنی فیلڈ میں اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے. اگر وہ اپنے فیلڈ میں اور سبجیکٹ میں ماہر نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹ، دیکھی نہیں دیکھی؟ دیکھیے، اس کے اندر بابا رنچھوڑ داس تھے، عامر خان. وہ کیا بولتا تھا اپنے دوستوں سے؟ کیا کہتا تھا؟ بیٹا مارکس کی طرف مت بھاگ، ایکسیلنس کی طرف بھاگ. اگر تو قابل ہوگا تو ترقی چھک مار کے آئے گی. دنیا ترقی چاہتی ہے، جب آپ قابل ہوں گے تو واقعتاً ترقی جو ہے آپ کے پاس چل کر آئے گی. آپ 100 لوگوں کے اندر جب سب سے زیادہ جانتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان 99 کو چانس نہیں دیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا. دنیا کے لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے کہ سر ہماری یہ پرابلم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. دنیا کو ضرورت ہے ایکسپرٹیز کی. اس ایکسپرٹیز کے لیے، ان ایکسپرٹیز لوگوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس نسل کی. یہ نسل جب ایکسپرٹیز میں سے ہوگی، ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں آج کل. اگر آپ کا ڈاکٹر ہے تو پتلی کا الگ ہے، اس کے ایکسپرٹس الگ ہیں. بول دیتے بھائی سرجن، بھائی دل کا سرجن الگ ہے، ہڈیوں کا سرجن الگ ہے نا. ہڈیوں کو جوڑنے والے جو ڈاکٹرس کہلاتے ہیں نا، وہ ایسے ان میں بھی بڑے ایکسپرٹس ہیں. جو جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے اتنا زیادہ اس کا نام ہے. وہ ایکسپرٹ بنا کیسے؟ جتنا زیادہ جس نے پڑھا، جتنا زیادہ جس نے علم حاصل کرا وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ بنا. کمپیوٹر فیلڈ کے اندر بھی جس نے جتنا زیادہ پڑھا وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا. تو میرے بچوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی اس کے اندر پڑھائی کو نہ چھوڑیں. خدا نہ خاصہ کوئی ایسی نوبت آ رہی ہے پڑھنا چھوڑنے کی، تو یہاں یہ آپ کو یہ گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ گائیڈ نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کو یہاں تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اپنے دوستوں کو منائیں آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے. بس میرا آپ سے اتنا ہی پیغام ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی حال میں، اور بچیوں آپ بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں سے بھی، اگر ان کے گھر والے کسی کی پڑھائی رکوا دے رہے ہیں. آج کل ایک تو لڑکیوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے نہیں تھا وہ لڑکیاں بگڑ جائیں گی پڑھیں گی تو زیادہ. ایک عجیب بات ہے. دنیا کے اندر ایسی کتنی لڑکیوں نے کارنامے کر کے دکھائے کہ حجاب والی لڑکیوں نے پلین اڑا دیے، کہ پائلٹ بھی بن گئی. تعلیم کے اندر پردہ یا اسلام کہیں سے حائل نہیں ہوتا، کہیں سے وہ نہیں ہے کہ جبرن میں ہم نے ایک وہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اسلام پڑھنے نہیں دیتا. اسلام تو سب سے زیادہ پڑھائی کو فروغ دینے والا ایک مذہب ہے. دنیا میں اس سے پہلے کسی مذہب نے پڑھائی کی بات کری ہی نہیں. نہ عورتوں کی پڑھائی کی بات کری، نہ عورتوں کی آزادی. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برینا ہو جائیں. ماڈرن ہونے کا مطلب برینا ہرگز نہیں ہے جو آج کے دور میں سمجھا جا رہا ہے. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے، ہم اپنی ایجوکیشن سے ماڈرن ہوں، ہمارے پاس ہم ویل اکوپڈ ہوں، ہمارے پاس ہر وہ قسم کی تعلیم ہو جو دنیا کے اندر ہمیں سماج میں لڑنے کے لیے اور سماج میں اوپر رہنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے ایگزسٹنس کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے جو ہے ہمیں سب سے شارپ ہونا ضروری ہے. اس شارپنیس کا نام ماڈرنس ہے. جیسے آج کے دور کے اندر اگر کسی کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا تو کوئی پوچھے گا بھائی تو گاؤں کے رہنے والے ہو یار. تب وہ کوئی اگر انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ننگا تو نہیں ہوگا، بہنا تو نہیں ہوگا ہے نا. اسی طریقے سے ہم جتنی بھی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے وہ تعلیم حاصل کریں، اس میں بہنا ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. کتنی ایسی ڈاکٹر تھے جو حجاب کے اندر رہتی ہیں. انہوں نے کئی عورتوں نے جو وقت حجاب تھی انہوں نے اپنے خود کے سینٹر شروع کرے، خود کے ہاسپٹل شروع کرے. کتنی مسلمان لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس ٹائم. سر سے پوچھی کس قدر کمی ہے. ایکس رے کرنا ہو، ایکس رے ٹیکنیشینس لڑکیاں نہیں ہیں. کسی کو ہارٹ سرجری کرانی ہو، کتنی کم ہارٹ سرجن مسلمان عورتیں ہیں.
دنیا کے اندر چند ہی ہوں گی کیوں نہیں. تو جب ہی بن پائیں گے کہ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمت حوصلہ دلانے کے لیے ہمارے یہاں ڈاکٹر ظفر حسن صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. آپ ان سے گائیڈ لائن حاصل کریں اور آگے ترقی کے لیے آگے چلیں. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.